سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کبوتروں کو دانے ڈالنا اور جو دانے بچ جائیں انہیں کھا لینے سے اولاد ہو جاتی ہے۔ کیا ایسا کچھ شریعت میں موجود ہے یا نہیں؟ یعنی خامن سے اولاد نہیں ہوئی، اب کبوتر سے اولاد ہوگی۔ بڑا اچھا عقیدہ ہے ماشاءاللہ۔ سوال ہے کہ بیوی اگر غلطی سے اپنے شوہر کو بیٹا کہہ دے تو طلاق تو نہیں ہو جائے گی؟ میری بیوی ٹیچر ہے، میں سودا لینے جاتا ہوں تو وہ کہہ دیتی ہے بیٹا یہ لانا، وہ غلطی سے کہہ دیتی ہے تم اس کے بیٹے نہیں ہو، تسلی رکھو۔ عادت ہوتی ہے نا سودے کے لیے بندہ بیٹے کو کہتا ہے، تو وہ سودا کے لیے جو کہہ رہی تو غلطی سے اس کا نام لے لیتی ہے، کوئی بات۔ السلام علیکم، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ مکی صاحب سے لوگ سوالات کر رہے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں مکی صاحب جوابات دے رہے ہیں، تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ میرا شوہر کہتا ہے کہ جب سے تم آئی ہو میری قسمت خراب ہے۔ کیا عورت ہی قسمت کی مالک ہوتی ہے؟ کیا اس طرح کی کوئی بات شریعت میں موجود ہے یا نہیں؟ بات نہیں۔ میرے شوہر کہتے ہیں کہ تم بدقسمت ہو، تمہاری وجہ سے میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ مال عورت کی قسمت سے ملتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جن نے کبھی شادی نہیں کی وہ کروڑ پتی ہیں، تو ان کو مال کیسے مل گیا؟ اچھا اس کو کہو کہ اگر میری وجہ سے برکت نہیں ہے تو ایک اور عورت لے آؤ جس کی وجہ سے برکت ہو جائے گی، انشاءاللہ پہلا بھی ختم ہو جائے گا۔ ابھی ایک پہ خرچ ہوتا ہے نا، پھر دو پہ ہوگا۔ جاہلوں کی باتیں ہیں کہ مال جو ہے جی وہ عورت کے نصیب سے ہوتا ہے، بالکل بے وقوفی کی بات ہے۔ یعنی مرد کا نصیب ہی کوئی، جو کماتا ہے اس بیچارے کا نصیب ہی کوئی نہیں ہے۔ سوال ہے کہ مرگی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں اور ساری علاج بیماریاں جتنی بھی جن کا کوئی علاج نہیں ہے ان کے لیے وظیفہ ضرور سن لیں۔ وہ مرگی کی بیماری ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال جو آیت میں نے کئی دفعہ بتائی ہے، سورۃ النجم کی آخری آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ ہر فجر کے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ کے دم کر کے پانی پہ پلایا کریں۔ جو بھی بیماریاں ہیں نا ایسی لا علاج، ان کے لیے یہ بالکل اکسیر ہے۔ یعنی میں نے کئی دوستوں کو بتایا جو کینسر میں مبتلا تھے، اللہ کی رحمت سے شفا ہو گئی۔ سوال ہے کہ ایک عورت نے ایک شوہر سے شادی کی، وہ فوت ہو گیا، پھر دوسرے سے، تیسرے سے اور چوتھے سے، 3 فوت ہو گئے، اب چوتھے کے ساتھ شادی کی، تو اب اس کے 4 شوہر ہیں۔ جنت میں وہ چاروں کے ساتھ ہوگی یا کس مرد کے ساتھ وہ جنت میں ہوگی؟ اس سوال کا جواب سنیں۔ ایک عورت نے ایک مرد سے شادی کی، وہ فوت ہو گیا، پھر دوسرے سے شادی کی، وہ بھی فوت ہو گیا، اس لیے تیسرے سے کی، پھر چوتھے سے، تو کیا جنت میں اس عورت کو سب مرد یعنی خامند ملیں گے؟ ایک مرد تو 4 عورتیں رکھ سکتا ہے، لیکن ایک عورت 4 خامند نہیں رکھ سکتی، ایک اصولی بات۔ ورنہ دنیا میں بھی اللہ چھٹی دے دیتے کہ جیسے مرد 4 عورتیں رکھتا ہے اور عورت بھی 4 خامند رکھے۔ حکمتیں ہیں اس میں کہ اگر بچہ ہو تو پھر کس کا ہوگا؟ اسی لیے یاد رکھیں کہ جنت میں بھی وہ عورت اسی خامند کو ملے گی جس کے نکاح میں فوت ہوگی۔ اب چوتھے کے نکاح میں فوت ہوئی ہے تو اسی کو ملے گی، پہلے 3 کو کیوں ملے؟ وہ تو پہلے فوت ہو گئے۔ بعض علماء فرماتے ہیں، انہوں نے بھی روایت کا سہارا لیا ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ ان میں سے آپ کس کو چنتی ہیں، وہ جس کو پسند کرے گی اسی کو حوالے کیے، لیکن اصل قول یہی ہے کہ جس کے نکاح میں فوت ہوگی اسی کی بیوی بنے گی۔ سوال ہے کہ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ 40 سال کے بعد پردہ ضروری ہے، اس سے پہلے پردے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ پردہ تو ٹھیک ہے لیکن 40 سال کے بعد، یعنی جب بوڑھی ہو جائے گی پھر یہ پردہ شروع کرے گی۔ جوانی میں یہ لشکاریں مارے گی لوگوں کے سامنے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گلی گلی پھرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی فاطمہ نے کب سے پردہ شروع کیا؟ 40 سال کے بعد۔ بی بی عائشہ نے کب سے پردہ شروع کیا؟ 40 سال کے بعد۔ اس کی تو عمر ہی کل 18 سال تھی جب حضور فوت ہوئے ہیں، تو پردہ کرتی تھی۔ یہ ایسے گھڑتی رہتی ہیں قصے۔ دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، بہت خوبصورت ویڈیو تھی، بہت ہی علمی ویڈیو تھی، آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔